آپ کو میں بتاؤں کہ 2 روز قبل بلکہ 3 روز قبل میں ایک ایسے ایونٹ پہ پہنچی جو مجھے بڑا بڑا انسپائر کیا اس نے، بیکاز اٹ واز دی امپیکٹ اینڈ سسٹینیبلٹی رپورٹ بائی دا حبیب بینک یعنی دا HPL بینک. اور اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ایک تو جس طرح HPL کہتا ہے کہ دے آر مور دین اے بینک، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن، سب سے بڑا بینک جب یہ کہتا ہے کہ وی آر مور دین اے بینک، واٹ ڈز دیٹ انٹیل؟ اٹ لنکس دیم ڈائریکٹلی ٹو دیئر امپیکٹ اینڈ سسٹینیبلٹی گولز. یعنی یہ بتاتا ہے کہ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے کاروبار میں مدد کی جائے، آپ کو بینکاری کے سرکل میں لایا جائے، بلکہ دے آر ویری کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ دے ہیو اے far bigger role in creating impact. امپیکٹ سے مطلب ہوتا ہے ہمارا کہ ایک مؤثر اور ایک پازیٹیو، ایک مثبت تبدیلی معاشرے میں لائی جائے. اور جو ہمارے چیلنجز ہیں جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں پینے کا صاف پانی، اس میں تعلیم کا فروغ، پھر اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ کیئر یعنی صحت کے معاملات سے جڑے لوگوں کے پاس ایک ایکویٹیبل انوائرمنٹ موجود ہو، ان سب چیزوں میں HPL نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اگر میں گزشتہ صرف ایک دہائی کی بات کروں کہ اگر 10 سال کی بات کی جائے، اس میں تقریباً 4 ارب روپے ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کیے گئے ہیں مختلف اس طرح کے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی اس رپورٹ میں بہت کچھ تھا. اٹ واز اے میڈیا گیدرنگ، سو بہت سارے سینئر جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے جن کے سوالات تھے کہ بالخصوص اس کٹھن وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مشکلات سے گزر رہی ہے، کیا یہ کمٹمنٹس آج بھی ان پلیس ہیں؟ بہت سارے بزنسز جہاں سٹرگل کر رہے ہیں اس ہائپر انفلیشن میں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ڈونیشنز دے پائیں گے، اپنے جو ہماری کمٹمنٹس ہیں اس طرح کی ان کو پورا کر پائیں گے، کیونکہ سروائیونگ ہیز بیکم دا وے آف دا نیم آف دا گیم. لیکن اس میں بھی اگر یہ کمٹمنٹس اپنی جگہ ہیں بلکہ مزید کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں تو اس کا سدباب کرتے ہیں، اس سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مایا عنایت جن کا تعلق HPL سے ہے، اینڈ آف کورس I met her at the event as well، اور انہوں نے بڑی زبردست اپنی ایک طرح سے احاطہ کیا اس رپورٹ کا بھی، and I thought کہ I must have her over on the show تاکہ ہم آپ کے لیے بھی یہ گفتگو کر سکیں. السلام علیکم and good morning to you Maya. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ Very well, thank you. So your report is very well received. I saw a number of people becoming very impressed. I have my copy. I've skimmed through it, I'll be honest. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے viewers کے لیے some of the key takeaways of this report. I think ایک سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جو ہماری یہ اخلاقیت جو ہے، جو ایتھوس ہے ہمارا HBL کا، یہ کمز فرام دا پرنسپل شیئر ہولڈرز وچ از دی آغا خان فنڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ. جو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا تو سب جانتے ہیں، دس از دا فار پروفٹ آرم آف دا نیٹ ورک. تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ جب وہ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب وہ ایک ادارے میں وین دے کم ان ایز شیئر ہولڈرز، تو بیسٹ پریکٹسز ہیں، کارپوریٹ گورننس ہے، اور یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں. بیکاز واٹ دے ڈو از دیٹ دے اسٹرینتھن دی اکانومی آف دا مارکیٹس دیٹ دے آپریٹ ان. لیکن ان کا جو سب سے زیادہ جو فوکس اور جو مقصد ہے، جو پرپس ہے، وہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا. سو ایکچولی امپروونگ دا کوالٹی آف لائفز آف پیپل ہو وی سرو. So that would be the people of Pakistan, especially our staff as well as our clients. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگی because Maya spoke at the occasion and so did اورنگزیب صاحب جو کہ CEO ہیں HPL کے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا زیادہ فوکس اور بڑا کڑا فوکس SME سیکٹر پہ ہے، جس میں بھی اس پہ انہوں نے مزید فوکس کرتے ہوئے کہا کہ دا ایس ان دی SME وچ از دا اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز. تو اس ایس کو اجاگر کرنے کے لیے اور نئے لوگوں کو ان کے کاروبار میں مدد کرنے کے لیے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے کے لیے HPL نے کیا انیشیٹیوز لیے مایا؟ دیکھیے اس میں جو ہے، اگر آپ جیسے ایک بہت بڑا سیکٹر تھا جس کو ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ تھا جو ڈیری سیکٹر ہے، جو لائف اسٹاک سیکٹر ہے، بیکاز وہ ہماری معاشیت کا بہت بڑا حصہ ہے. تو اس میں ہم ان کو اسپیشلی ویئر لوکنگ ایٹ دا اسمالر فارمرز، دا اسمالر لائف اسٹاک. اگر آپ دیکھیے چھوٹی کریانے کی جو دکانیں ہوتی ہیں، سو پیپل لائک دیٹ، پیپل ہو آر دا ویمن ہو آر ورکنگ ایٹ ہوم، جو چھوٹے اپنے کاروبار شروع کرتی ہیں، جو ٹیلرنگ کا ہوتا ہے کام، یا کوئی انہوں نے اور کھانے پکانے کا جو کام ہے. تو آئی تھنک اگر آپ دیکھیں ہمارا مائکرو فائنانس بینک ہے HBL مائکرو فائنانس بینک وچ از آر لارجسٹ سبسڈری، تو اس کی 30% آف دا بوروورز آر ویمن، مور دین دیٹ. سو وہاں سے پھر وہ شروع ہوتے ہیں اینڈ دین یو گو رائٹ ان ٹو دا ایس. سو دا ایس پارٹ آف اٹ وچ آف دی ME
which is we consider it to be the backbone of the economy. بالکل صحیح. اور جس طرح ہم جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, اگر HBL کنیکٹ کو بھی دیکھا جائے تو اس میں تقریباً اس نیٹ ورک میں 16,000 خواتین ایجنٹس شامل ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بینک, آپ عام طور پہ تصور کرتے ہیں کہ شہری علاقے کاروبار, چاہے چھوٹے کاروبار ہو, میڈیم سائز کاروبار ہو, HBL کا خاص طور پہ فوکس رہا ہے زراعت کے اوپر. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 17 پائلٹ پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں, جس کی سپورٹ میں تقریباً 550 فارمرز کو یا کاشتکاروں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اور اگر ان کی ایکریج کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 45,000 ایکڑ جو کہ کاشت کی ہوئی زمین ہے, اس کے اندر ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ دس فوکس آن ایگریکلچر, مایا ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خطے کو ہی دیکھیں, ہمارے پاس بڑی زرخیز زمین ہے لیکن ہماری ییلڈ پر ایکڑ بہت کم ہے, ہمارے جو طریقے ہیں کاشت کرنے کے وہ بہت فرسودہ ہیں, پرانے ہیں, مشکلات ہیں, کبھی کاشتکاروں کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا. تو وہاں پہ HBL کی جو انٹرونشن رہی ہے, کیا ثمرات نظر آ رہے ہیں, کیا نتائج نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے, ایز یو رائٹلی سیڈ کہ وہ ایک بیک بون ہے, سینٹر ہے آف دی اکانومی, اور ہمیں آگے جا کے ود دی انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج کی جو چیلنجز ہیں اس میں فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ایک ضروری ایسپیکٹ ہے. تو اس میں جب ہم نے یہ فارمرز کے ساتھ ڈیولپمنٹ فائنانس انیشیٹو یہ ہم نے جب لانچ کیا, تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو جو اسمال فارمرز ہیں, یہ جو 550 فارمرز ہیں, یہ چھوٹے اسمال ہولڈنگ کے فارمرز ہیں, اس میں ان کے ساتھ ہم نے سیڈز کی جو بیج ہیں, جو فرٹیلائزرز ہیں, جو طریقے ہیں کاشتکاری کے. سو اگر آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک ٹیم ہے اگرونومسٹس کی, 40 اگرونومسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پھر جو کاشتکاری کے میتھڈز ہیں, جو کہ کس طرح سے پانی دینا ہے, کب دینا ہے, موسم کیسا ہے, کون سی فصل کب لگانی ہے, کون سی زمین کو بہتر کرنا ہے, تو وہ ان کو ایڈوائس بھی دیتے ہیں. اور پھر فارم مشینری جو ہے وہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ فارم مشینری لے کے ان کو ہم لیز پہ دیتے ہیں, سو دیٹ دے کین دین ڈائریکٹلی امپروو دیئر. اچھا, اس میں بھی آئی ایم شیور کہ خواتین زیادہ ہوں گی. ایک بڑا زبردست انیشیٹو جو لیا گیا, جو کہ میرے خیال میں ریاست پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ بینکاری کے سرکل میں لے کے آنا ہے. تو مایا, میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ نمبرز جو میرے پاس ہیں, نساء آسان اکاؤنٹس میں تقریباً 22,000 خواتین نے اکاؤنٹ کھولا. پھر اس کے علاوہ جب نساء اکاؤنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے کلائنٹس کو دیکھتے ہیں, ٹوٹل کلائنٹ بیس کو, تو تقریباً یہ 9.5 لاکھ ہیں. تو نساء آسان میں اور نساء اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے, اور اس کی کیا خاص بات ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بڑی آسانی سے اکاؤنٹ کھول پا رہی ہیں, اور اس کا کیا یعنی امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے؟ اگر میں نساء کی بات کروں تو جو 9.5 لاکھ ہے وہ ایکچولی ایک سال کا ہے فگر. صحیح. 2022 کا فگر ہے وہ, اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ کوئی 4 ملین نساء اکاؤنٹس ہیں. نساء از آر پروڈکٹ فار ویمن, بیکاز جب ہم نے ایک فوکس گروپ کیا تھا کہ کیا عورتوں کو, خواتین کو کیا الگ برانچز چاہیے, انہوں نے کہا نہیں جی, ہمیں وہی برانچز میں, اگر آپ ہمارے مقصد کے لیے, ہمیں ایک تو فرسٹ آف آل پلیز ٹریٹ اس وتھ رسپیکٹ, ٹھیک ہے جی, تو وہی برانچوں میں ہمیں آپ اچھی سروس دیں, اور ہمارے لیے ہماری مقصد پورے کرنے کے لیے آپ ہمیں پروڈکٹس دیں. سو دیٹ از دا فلاسفی بیہائنڈ نساء. اینڈ اس میں نساء آسان جو ہے اس کا پھر KYC بہت سمپل ہوتا ہے کہ آپ کے CNIC سے لنکڈ ہوتا ہے, آپ 5 روپے سے بھی اکاؤنٹ لٹرلی کھول سکتے ہیں. ہمارا فوکس دوسرا ٹیکنالوجی پہ رہا ہے, اور ٹیکنالوجی میں ہم نے دیکھا ہے, تو فار ایگزامپل جب ہم نے کنیکٹ لانچ کیا تھا, تو HBL کنیکٹ کا آپ نے سنا ہوگا, تو HBL کنیکٹ جب ہم نے لانچ کیا 2018 میں, تو دیٹ دین براٹ کہ یہ برانچ لیس بینکنگ, آپ کو برانچ میں نہیں بھی آنے کی ضرورت تھی. جب ہم نے کنیکٹ لانچ کیا تھا 3 مہینے میں وی ہیڈ سم تھنگ لائک 3 ملین کسٹمرز, جس میں سے 25% جو ہیں, تو 1/4 جو ہیں وہ خواتین تھیں. سو وچ جسٹ پروو دیٹ جب آپ ان کو فیسلٹی ان کے فنگر ٹپس پہ دیں گے, they will be able to open accounts. And it points to the fact it's not a demand side problem at all. The demand is there. All you need to do is customize a product or a service جو ان کی requirement کی ہو. And I think HBL has done a fantastic job on it. مجھے یہ بتائیں کہ seeing you at such a senior leadership position, what is the culture like within HBL? کیونکہ جب ہم impact کی بات کرتے ہیں, your internal customers, your team members are extremely important, and you have one of the largest networks in Pakistan. We do. And again, I would give this credit to ACFED, to the Aga Khan Fund for Economic Development. It's been a journey. It's been a challenging journey.
بٹ آئی تھنک وہ ایک کنسرٹڈ فوکس تھا. تو اس میں یہ تھا کہ جی 3% جب 2004 میں جب HPL میں ہم آئے تو اس میں 3% women employees تھے. Today we've crossed 22%. Wow. And I would give the credit to all our colleagues and to the women who have stepped up, who've come in, and to all of our colleagues, because we have a cross-functional diversity council as well. تو ہم literally targets دیتے ہیں that you have to bring in women. اور اس میں جو ہے we were the first to have brought women into customer-facing roles, as in tellers and cashiers. چھوٹے شہروں میں, گاؤں میں we brought the women in. اب ہمارے پاس مردان جیسی جگہ میں ہمارے پاس women branch managers ہیں. اچھا ایک بڑی زبردست چیز جو میں نے دیکھی, کیونکہ پوری دنیا کلائمیٹ امپیکٹ کی بات کر رہی ہے, سسٹینیبلٹی از ڈائریکٹلی لنک ٹو دا بزنس ڈیسیجن وی آر میکنگ ان ٹرمز آف انرجی اینڈ ادر تھنگس. مجھے بتائیں کہ واٹ ریلی اسٹینڈز آؤٹ ان دس رپورٹ از HBL's معاف کیجیے گا نو نیو کول اسٹریٹجی. یعنی اس کے بارے میں, اس پالیسی کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے یہ بہت اہم فیصلہ تھا, بہت, اور اٹس ناٹ اے ویری پاپولر فیصلہ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو معیشت ہے اس میں بہت ساری پروڈکشن کول پہ ہی ہو رہی ہے. آپ کی جو الیکٹریسٹی گرڈ ہے اس میں بہت سارا کول پروڈکشن بھی ہے. بہت سارے جو مینوفیکچررز ہیں وہ بھی کول سے اپنے پلانٹس کو پاور دیتے ہیں. تو اوبیسلی ہمیں انفیکٹ ہماری جو کارپوریٹ انویسٹمنٹ بینکنگ ٹیم ہے, بیکاز ان کے مینڈیٹس تھے, دے ور آلسو ناٹ ویری ہیپی, بٹ اٹ واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور یہ ہم نے 2020 میں فیصلہ کیا تھا بورڈ نے, اور یہ کہا تھا کہ نو ٹو کول, نو ٹو نیو کول. اور اس میں یہ نہیں ہے, ابھی لوگ کہیں کہ جی ابھی اس وقت تو آپ کے پاس بھی انویسٹمنٹس ہیں, وہ ہیں, لیکن 2030 تک انشاءاللہ وہ سارا we will run it down. جیسے بڑی بڑی آپ ملٹی نیشنلز کو بھی دیکھیں, they are aiming for a net zero by 2040 because that period of transition is extremely important. آخری سوال کرنا چاہوں گی مایا, جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے صحت اور ایجوکیشن پہ فوکس, اسی ایونٹ پہ ہم نے آپ کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرس کو دیکھا, دی آرگنائزیشنز who are doing fantastic work as community organizations and of course have the support of HBL. What are the plans in terms of that? اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے؟ دیکھیے جی ہمارا جو HBL فاؤنڈیشن ہے جو یہ ساری گیونگ کرتا ہے, ان کو دا بورڈ ہیڈ, سو وی گیو 1.5%, جو اگر ہمارا پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے اس کا 1.5% جو ہے وہ ہم دیتے ہیں ان ڈائریکٹ گیونگ. اینڈ ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ جو ہم اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں وی دین مانیٹر اٹ اینڈ وی سی کہ وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں تو ان میں ایک جیسے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہے تو وہ پیڈیاٹرک ایمرجنسی رومز بنا رہے ہیں, ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. JPMC میں بہت اچھا کام, بہت زیادہ کام ہوا ہے, وہاں ٹوموتھراپی کی مشین لگی ہے, سرجیکل بلاک بنا ہے, اس میں ہم نے ان کے ساتھ حصہ لیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. جیسے سٹیزنز فاؤنڈیشن کا انہوں نے پہلا اپنا گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے پنجاب میں, 257 اسکولز جس میں 11,500 بچے پڑھتے ہیں, اور وہ فار فلنگ ایریاز ہیں پنجاب کے. سو وی آر ہیلپنگ دیم ود دیٹ ان دی سبسڈی. ریلی اسٹینڈز آؤٹ فار می, اور میں یہ بات بالکل ریٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ بڑے بڑے ادارے جنہوں نے اپنی ساکھ بنا لی ہے, ان کے لیے شاید سپورٹ ریز کرنا آسان ہوتا ہے. بٹ وٹ آئی ہیو نوٹسڈ فار HBL فاؤنڈیشن, دے سپورٹ آرگنائزیشنز آف آل سائزز اینڈ ڈائورسٹی. کہ اگر کوئی نیا اپ کمنگ آئیڈیا بھی ہے, دیٹ از ویئر دا فاؤنڈیشن از ویری ایکویٹیبل. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ بھی اس میں انوالو ہونا چاہیں ایز اے کنسرنڈ سٹیزنز, ایز somebody who would like to do something, as a young person, as a woman, as a subject expert, so there is of course a sustainability forum that you can become a part of, and that is also led by HBL. So thank you so much Maya for making time for us today and for sharing these things. I think بڑی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ with great powers comes great responsibility. اگر آپ سب سے بڑا بینک ہیں اور پاکستان میں امپیکٹ کریٹ کرنے کی ایک خاص پوزیشن رکھتے ہیں, then you are leading that way through example. And I think you've been in the forefront of it. I'm sure that this is going to be a guiding light for all the other institutions and organizations in Pakistan.